سورہ انفال آیت نمبر 15 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو جب تم ان لوگوں سے مقابلے کے لیے سامنے آؤ جنہوں نے انکار کیا، زحفاً یعنی باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار، تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ، پیٹھ موڑ کر نہ بھاگ جاؤ۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو اس دن ان کو پیٹھ دکھائے گا، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ وہ جنگ کے لیے کوئی تدبیر کرے، کوئی پینترا بدلے، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی فوج کے کسی حصے سے ملنا چاہے، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ سورہ انفال کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ قرآن مجید کی صورتوں کے دوسرے گروپ کی تیسری سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ دعوت کے جو اللہ نے سورہ انعام میں عرب کے لوگوں کو دی، اور پھر سورہ اعراف جو اس سے اگلی سورہ ہے، اس میں اللہ نے وارن کیا، ان کو خبردار کیا کہ اگر تم نے اللہ کے رسول کی دعوت کا انکار کیا تو تم پر ویسے ہی عذاب آ جائے گا جیسے کہ اس سے پہلے ان تمام قوموں پر آیا جن کے سامنے اللہ کے رسولوں نے اللہ کے پیغام کو پیش کر دیا، اور پھر انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے بات کا انکار کر دیا۔ جو عذاب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر آنا ہے، یہ عذاب آئے گا اب اہل ایمان کے تلواروں کے ذریعے سے، ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس عذاب کو اس قوم کے اوپر نافذ کرے گا۔ اور اس سے اگلی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ عذاب کیا ہے، وہ جب عذاب آیا تو اس عذاب کی کیا شکل ہوئی۔ گویا کہ سورہ توبہ عذاب کے بیان کی سورہ ہے۔ سورہ انفال میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کے لیے موٹیویٹ کیا، مائل کیا کہ وہ اللہ کے عذاب کا ذریعہ بنے، اس میں مسلمانوں کی کمزوریوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تاکہ وہ اپنی ان کمزوریوں کو دور کر کے اس منصب کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں کہ جو اب اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کی ساتھیوں کو حاصل ہو گیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنا فیصلہ، اپنا اقدام کرنا تھا اس موقع پر، اس وقت کہ جب تم اللہ کی کرتے ہو، اللہ کی مدد کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، پھر یہ نہیں ہو سکتے لڑنے کے لیے باقاعدہ سامنے آؤ اور اس کے بعد پیٹھ ظاہر ہے کہ جس زمانے کی بات ہو رہی ہے اس زمانے میں تھی کہ فوجیں باقاعدہ آمنے سامنے آتی تھیں، اور پھر اس کے بعد ایک خاص ترتیب کے ساتھ لڑائی کا آغاز دھیرے دھیرے ہوتا، پہلے کچھ افراد ایک دوسرے سے لڑتے اور پھر جنگ شروع ہوتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اس میں یہ فرمایا کہ الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ قتال ہی کے لیے کوئی ایسی تدبیر کی جائے، حملہ کیا جائے، یا اس کے علاوہ یہ بھی متحیزا الی فئۃ، یا پھر یہ کہ فوج کے کسی ایک حصے سے ملنے کے لیے دوبارہ پیچھے کی طرف ہٹا جائے۔ یہ اگر کیا جائے یعنی یہ ایک جنگ کرنے کا، وارفیئر کا ایک طریقہ کار ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل ایمان اللہ کے بھروسے پر ان کفار سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آ جائیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کا انکار کر دیا ہے، اور وہ اس انکار کے نتیجے میں
اللہ کی جانب سے اب سزا کے حقدار بن گئے ہیں، اور یہاں اہل ایمان آئیں اور لڑنے میں وہ کمزوری دکھا کر پیٹ پھیر لیں۔ تو اس چیز سے روکا گیا اور فرمایا کہ فقط باء بغضب من اللہ، جس نے ایسا کیا وہ اللہ کے غضب اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑی سخت بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پوری ارینجمنٹ کر کے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا کے انہیں اعتماد دلا کے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب میں نے تمہارے لیے ان کو لقمہ تر بنا دیا ہے، اب یہ عذاب سے دوچار ہونے والے ہیں، میرے فرشتے، میری تائید، میری نصرت تمہارے ساتھ ہے، اور اس کے بعد کچھ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ تو یہ تو اصل میں اتنا ہی بڑا جرم ہے کہ جتنا بڑا جرم کفر ہے۔ یہ اگر کوئی مسلمانوں کی صف میں شامل ہو کے ایسا بڑا جرم کرتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ اس جنگ کے بارے میں کی جا رہی ہے کہ جو زحفن ہے، فوج کشی کی جنگ ہے۔ اس میں گوریلا کو یہاں بیان نہیں کیا جا رہا، جس میں ظاہر ہے کہ پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص جو اس زمانے کی کنونشنل جو وار کرنے کا طریقہ ہے، اس میں پیٹھ دکھا کے بھاگنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت سختی سے ان کو تنبیہ کر رہا ہے۔ یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ اسی عذاب کی تیاری میں ایک پہلو ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اگر تم نے خدا کی فوج، اس کے لشکر کا حصہ بن کر یہ کام کیا تو پھر تم ویسے ہی ہو جیسے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں۔ اور ایمان والو، تم کیسے جی چراؤ گے؟ تمہاری طرف سے پیٹھ دکھا کر تم لوٹ جاؤ، اس لیے کہ فلم تقتلوہم، حقیقت بلکہ اللہ ہے کہ جس نے ان کو قتل کیا، تم تو اللہ کے اس فیصلے کا ذریعہ بنے ہو۔ تمہیں تو اللہ کہ جب اللہ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کرے گا تو اس کی امپلیمنٹیشن میں جو ظاہری فیس ہوگا وہ تمہارا ہوگا، ورنہ پیچھے تو یہ جنگ اللہ تمہارے لیے لڑ رہا ہے، تو آخر تم تائید کے ہوتے ہوئے پیٹھ دکھا کیسے سکتے ہو؟ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت، اور اے پیغمبر آپ نے نہیں ان کے اوپر خاک پھینکی جب آپ نے پھینکی، ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے ان کے اوپر خاک پھینکی۔ یہ ایک خاص غزوہ بدر کے واقعے کے بارے میں اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر خاک اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کے ان کے اوپر پھینکی، اور وہ ایک طوفان بن گئی جس سے کہ ان کے ہاں کھلبلی مچ گئی، انہیں نظر آنا بند ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو یہ موقع ملا کہ وہ ان کی صفوں میں گھس گئے اور انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور ان کو پسپا کر دیا۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ شاہت الوجوہ، یہ اصل میں ایک لعنت کا کلمہ ہے، یعنی ان کے چہرے جو ہیں نا برے ہو جائیں۔ سو یہ ایک پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ ایک خاص اس موقع کے میں اس طرح کا جملہ بولا جاتا۔ تو اس جملے کو جب آپ نے بولا اور کنکر پھینکے، تو چونکہ یہ خدا کا عذاب تھا، یہ خدا کا فیصلہ تھا کہ اب ان کفار کے بارے میں اللہ کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا، تو وہ ایک طوفان بن گیا، اور فرمایا کہ یہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ یعنی یہ جو معاملات اس موقع پر ہوئے ہیں یہ آپ کے ذریعے سے ہوئے ہیں، محض اس پہلو سے کہ آپ لوگ سامنے تھے، لیکن اصل میں تو خدا کا لشکر، خدا کی تائید ہے کہ جس نے اس سارے معاملے کو امپلیمنٹ کیا۔ ان اللہ سمیع ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، اور یہ اس لیے کیا کہ منکروں کو اللہ تعالیٰ اپنا روب، اپنی شانیں دکھائے، اور اس لیے کہ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے خوب عنایت فرمائے۔ یعنی اللہ نے یہ سب کچھ کیا ایک جانب انکار کرنے والوں کے اوپر اپنے غضب، اپنے روب اور اپنی شان کو ظاہر کرنے کے لیے، اور دوسری جانب اس نے یہ کیا تاکہ اہل ایمان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عنایت، اس کی مہربانی سامنے آئے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ تمہاری
دعاؤں کو سنتا ہے، وہ کفار کے ان سازشی گفتگوؤں کو جانتا ہے کہ جس میں وہ پلاٹ کر رہے تھے، وہ پلان کر رہے تھے تم لوگوں کو ختم کرنے کے بارے میں، اور وہ جانتا ہے کہ اس میں کون کس کیٹیگری کو بلانگ کرتا ہے، کس کو سزا ملنی ہے، کون سزا کو نافذ کرنے والا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے علم میں جب سب کچھ ہے تو وہی ہے کہ جو اس طرح کے معاملات میں جب فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ جو کچھ ہوا یہ تو تمہارے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ یہ خوشخبری بھی سن لو کہ اللہ ان منکروں کی تمام تدبیریں بالکل رائیگاں کر دے گا، بیکار کر دے گا۔ یعنی یہ جو قید کہتے ہیں تدبیر، پلاٹ، جو ڈیزائن جو سیکرٹلی لوگ ڈیزائن کرتے ہیں اور سازش کے ذریعے سے وہ پھر اپنے عزائم کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ تو تمہارے سامنے ہے، مگر یہ بھی جان لو اچھی طرح سے کہ ان کافروں کی تمام اس طرح کے ڈیزائن، ان کی تدبیریں بیکار رائیگاں کر دے گا۔ اس سے یہ بات شکل میں سامنے آ گئی کہ غزوہ بدر کے جس کے واقعات پر یہ سورہ مبارکہ تبلا در حقیقت ان کی تدبیر، ان کی سازش کا نتیجہ تھا۔ میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتوں کے پیر مضبوطی کے ساتھ جم گئے ہیں، تو کفار مکہ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو ان کے لیے خطرے کی علامت ہے، اور انہوں نے اسی طرح سے تو پھر یہ ممکن ہے کہ کل کو یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں اور ہم کو نیست و نابود کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس تجارتی قافلے کو ایک بہانہ بنایا جو آ رہا تھا شام سے، جس کے لشکر کے لیڈر تھے ابو سفیان، اور انہوں نے یہ خبر کہ مسلمان اس کو لوٹنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہاں مکے سے 1000 افراد پر مشتمل ایک لشکر کو تیار کیا، کیل کانٹے سے لیس، اور وہ چل پڑے کہ یہ ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ ہم مسلمانوں کا اسی موقع پر خاتمہ کر دیں، اس سے پہلے کہ ان کی جمعیت، ان کی فوج، ان کی طاقت مزید اور آگے بڑھے، ہم یہ معاملہ یہیں پر چکا دیں۔ چنانچہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کا قید تھا، یہ ان کی تدبیر تھی، اور اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ ان کافروں کی تدبیر کو موہن، یعنی اس کو ختم کرنے والا ہے، ان کی تدبیر کو بالکل بیکار کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم اے قریش کے لوگوں فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو یہ فیصلہ تو آ گیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قریش کے لوگوں نے، لیڈرز نے جنگ میں جانے سے پہلے یہ خانہ کعبہ میں جا کر اس بات کا تقاضا کیا، اللہ سے دعا کی کہ دونوں لشکروں میں، دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے وہ غالب آ جائے، جو زیادہ مناسب ہے، جو زیادہ اس قابل ہے کہ وہ سروائیو کرے، اس کو کھول دیا جائے، اس کو سروائیو کرنے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات کو، ظاہر ہے اللہ نے ان کی یہ بات سنی، اور اسی بات کے جواب میں فرمایا کہ ان تستفتحوا، اے قریش کے لوگوں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو یہ جان لو کہ تمہارے پاس وہ فیصلہ آ گیا، یعنی اب جس فیصلے کا تمہیں انتظار تھا وہ فیصلہ آ گیا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، لیکن اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی یہی کریں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر تمہارے اوپر جو مشکلات، مصیبتیں آئیں، یہ تو اللہ کی طرف سے اس فیصلے کا اعلان تھا کہ اب اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، ان کفار کے معاملات کو اب وہ کمزور کر دے گا، ان کے خاتمے کی اب تمہید شروع ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی اللہ اپنی رحمت اور عنایت سے تمہیں موقع دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے،
تم ہمارے پیغام کے بارے میں از سر نو غور کرو اور ایمان لانے کی طرف اپنے آپ کو مائل کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ جان لو کہ اگر تم اس بات پر تلے ہوئے ہو کہ تم دوبارہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کرو گے، حملہ کرو گے، تو ہم بھی دوبارہ ایسے ہی کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور یہ جان لو کہ تمہارا گروہ، تمہاری جمعیت چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنی طاقت، اپنی تعداد، اپنے تعلقات کی وجہ سے مسلمانوں کے اس گروہ کا خاتمہ کر سکتے ہو تو یہ بھول جاؤ، اس لیے کہ خواہ تمہاری جمعیت کتنی ہی بڑی، کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، اور اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اہل ایمان کا ساتھ دے گا۔ یعنی اب تمہارے انکار کے پر اصرار کے نتیجے میں اللہ کا جو عذاب ہے وہ دھیرے دھیرے تمہارے اوپر غالب آئے گا۔ یہ بات معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ کے فیصلے سے یہ ہوا کہ کفار کے وہ بڑے لیڈر سارے کے سارے ختم ہو گئے، کہ جنہوں نے مکے میں انکار کیا، مسلمانوں کو ستایا، ان کے لیے زندگی تنگ کر دی، ان کو مجبور کر دیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں، اور اس کے بعد جیسا کہ قرآن کے واضح اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے وہاں بھی ان کا پیچھا کیا، اور غزوہ بدر اصل میں انہی کی اپنی پلاننگ کے نتیجے میں ہوئی، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا پہلا کوڑا برسایا، اور ان کو یہ بتایا کہ اگر تم یہ چاہتے تھے کہ اس موقع پر فیصلہ ہو جائے تو فیصلہ تو سامنے آ گیا ہے۔ آگے چل کے قرآن مجید نے اسی غزوہ بدر کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ وہ جس دن ہوئی وہ اصل میں یوم الفرقان تھا، یعنی وہ صحیح اور غلط، حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کر دینے والا دن تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، موڑو اس سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ نہ تم منہ موڑو ان دونوں سے، مگر فرمایا کہ نہ منہ موڑو ان سے۔ ظاہر ہے کہ یہ پروناؤن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ کی نمائندگی اللہ کے رسول کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول سے منہ موڑنا، سے اپنے آپ کو الگ کرنا، یہ گویا کہ اللہ سے منہ موڑنا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور تم ان سے روگردانی نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جب کہ تم سن رہے ہو، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے۔ کبھی کوئی غلطی ایسی ہو جائے کہ جو نادانستہ ہو، جس میں بات پہنچی نہ ہو، تو وہ تو اور بات ہے، لیکن تم نے بات سن لی اور سننے کے بعد تم نے اگر روگردانی کی تو یہ ایک ایسا عمل، ایک ایسا فعل ہے کہ جو ناقابل معافی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یہ ظاہر ہے کہ خاص طور پر یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بات اگرچہ کہ دعویٰ کرتے تھے کہ سن رہے ہیں، لیکن حقیقت میں نہیں سنتے تھے، اس لیے کہ ایک سننا وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے کانوں میں کوئی آواز تو پڑ رہی ہوتی ہے، مگر اس آواز اور ان الفاظ کے علاوہ انسان اس سے آگے بڑھ کر اس کی حقیقت کو جاننے کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سننا، اگرچہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مادی دنیا میں تو کچھ سننا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں یہ کوئی سننا نہیں ہے، اس لیے کہ جب انسان دوسرے کی بات دلچسپی سے سمجھنے کی غرض سے سن ہی نہیں رہا تو اس کا ظاہری طور پر سننا نہ سننا برابر ہے۔ فرمایا، اور یہ ایک طریقہ تھا کہ جو یہودیوں کے ہاں نظر آ، اور یہ رویہ ہر اس شخص اور گروہ کے ہاں پایا جاتا ہے کہ جو دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اپنے اور جذباتی ہیں کہ وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ وہ کسی مبادہ یہ کہ کہیں ان کی بات کی نفی نہ ہو جائے یا اس کی کوئی کمزوری سامنے نہ آ جائے۔ یہ کمزوری تو انسان کے یہاں تھوڑی بہت ہوتی ہے، آدمی اپنی بات کے بارے میں تھوڑا بہت تو جذباتی ہوتا ہے۔ یو ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو اینی تھنگ اگینسٹ یور اون پوائنٹ آف ویو۔
مگر سچی بات یہ ہے کہ کمزوری اگر آدمی کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ ہے تو پھر اس کا علاج ہونا چاہیے، اور آدمی کو اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ میں اپنی اس کمزوری کو دور کروں۔ یہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آدمی کوئی چیز پبلک میں نہ سن سکے تو الگ سے سنے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کے سامنے اس کے نظریات کے خلاف یا اس سے مختلف کوئی بات آئے اور وہ سننے سے انکار کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کی شدید مذمت کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے اور اس کے بعد لوگ منہ موڑ لیں، حالانکہ انہوں نے بات سن لی ہے۔ تو نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ، اور اللہ کے نزدیک بدترین جانور الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ لوگ کہ جو اللہ نے ان کو کان دیے کہ وہ ان سے سنیں مگر وہ ان سے نہیں سنتے، اللہ نے ان کو زبان دی کہ اس زبان سے وہ اچھی بات کریں لیکن وہ اچھی بات کی کرنے کی توفیق نہیں پاتے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بدترین حیوان وہ ہیں کہ جو بہرے اور گونگے ہیں، وہ لوگ کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں عقل کا استعمال کتنا اہم ہے۔ وہ لوگ کہ جو عقل رکھنے کے باوجود اس کو استعمال نہیں کرتے، وہ لوگ کہ جو اپنے ہاں سننے کی اور بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جی وہ لوگ کہ جو اپنے ہاں سننے اور بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مگر وہ اس کو استعمال نہیں کرتے، ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ جانور وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی جبلت پر چلتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رجحانات دیے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر انسانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہوں کہ جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے اور وہ جو کچھ ان کو سننے سمجھنے کی صلاحیت ملی ہے اس کو اللہ کے نزدیک تو بدترین حیوان ہیں، حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات کہ ہمارے دین میں عقل کا استعمال یہ ناجائز ہے، مطلوب نہیں ہے یا ڈسکریج کیا گیا ہے، عوام الناس کو اب بہت زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، یہ بالکل قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ قرآن تو سب ان لوگوں کو کنڈیم کرتا ہے کہ جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ جب آپ اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں کوئی بات ڈھنگ سے سنیں گے، نہ کوئی بات ڈھنگ سے کرنے کے قابلیت ایبلٹی، جس میں ہم اینالائز کرتے ہیں، جس میں ہم دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح اور غلط، کمزور اور مضبوط بات میں فرق کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، اوپینینز فارم کرتے ہیں۔ یہ خدا کی بے پناہ صلاحیت، خدا کی طرف سے ملی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی کے نتیجے میں ہم اگر دیانتداری سے اس کو استعمال کریں تو ہمیں یہ بات کہ کون سی بات ہے کہ جو صحیح ہے، مضبوط ہے، قابل اعتبار ہے، اور کون سی ہے کہ جو کمزور ہے، غلط ہے اور ناقابل اعتبار ہے۔ بدترین حیوان اللہ کی نگاہ میں وہ گونگے اور بہرے لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان میں لَأَسْمَعَهُمْ تو وہ ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ اصل میں یہ جو میں اور آپ سنتے ہیں یا بعض اوقات نہیں سنتے، یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات سنتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں نہیں یہ سننی چاہیے، آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دلچسپی بھی میں ہی پیدا کرتا ہوں، یہ توفیق بھی میں ہی دیتا ہوں۔ وہ قرآن مجید میں ایک جگہ کہا نا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یعنی یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی سینسٹیو بات ہے کہ
میرا بیہیویئر اوور آل، میرا رویہ، دنیا میں میری پرفارمنس، یہ خدا تعالیٰ ایگزامن ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے ہاں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا یہ شخص اس کا مستحق ہے کہ جب اس کے سامنے سچائی کی بات آئے، حق بات آئے، تو وہ اس میں دلچسپی لے یا نہ لے، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے رویے سے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس کو سچائی سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ ایک مغرور متکبر انسان ہے، وہ سچائی کو ٹھکراتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ کوئی موقع ایسا آ جائے کہ جس کے بعد اللہ کے ہاں یہ طے ہو کہ نہیں، اب یہ سچائی کو سننے، سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا۔ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے؟ اس کی امپلیمنٹیشن ایسے ہوتی ہے کہ آدمی سننے کے باوجود سن ہی نہیں پاتا۔ یہ عجیب ٹریجڈی ہے دنیا میں سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے۔ کوئی مرتا ہے پہلے، کوئی مرتا ہے بعد میں، یہ تو ہونا ہی ہے بھائی، یہ تو خدا کے فیصلے ہیں۔ جو دنیا کا سب سے بڑا گھاٹا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی ٹریجڈی، نقصان کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا دل ٹیڑھا ہو جائے، انسان کا دل زنگ آلود ہو جائے، اور وہ سچی بات، حق بات اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی ضابطے قانون کو بیان کیا ہے کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ أَسْمَاءَهُمْ، اور اگر اللہ ان میں کوئی خیر جانتا تو وہ ان کو سنا دیتا۔ سمجھے آپ؟ یعنی یہ سننا جو ہے، یہ میرے اور آپ کے بس کی چیز ہی نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ سناتا ہے۔ وَلَوْ أَسْمَاءَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر وہ سنوا دیتا تو یہ منہ موڑتے بے رخی کے ساتھ اور اعراض کرتے۔ یعنی فرض کیجئے کہ ابھی اللہ تعالیٰ سنا دے تو نہیں سنیں گے، ان کے اندر بات کو سننے کے بعد اس کو ایبزارب کرنے، اپریشیٹ کرنے کی وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اندر جو ایک ہے نا، کال اٹ ظرف، ہمارے اندر کا، اس کی کوالٹی بنتی ہے، یا ہمارے رویے سے وہ بگڑتی ہے یا ہمارے رویے سے وہ بنتی سنورتی ہے۔ تو حق بات جب اندر جاتی ہے تو یا انسان کا وہ اس کو اگل کے باہر پھینک دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ اور سورہ انعام میں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، تو جن لوگوں کے بارے میں اللہ ان کو ہدایت دے للاسلام، اسلام کی طرف، یشرح، ہدایت دے ان کو، یشرح صدرہ للاسلام، تو وہ ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور جن کے بارے میں وہ ارادہ کرتا ہے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، کہ وہ ان کو گمراہ کر دے، تو وہ ان کے بارے میں یہ طے کرتا ہے، ان کے دلوں کے بارے میں، کہ وہ ہو جائیں ضیقاً کأنما یصعد فی السماء، وہ تنگ ہو جاتے ہیں، ان کے دل بھچ جاتے ہیں، ایسے کہ گویا کہ وہ آسمان۔ یہ بات معلوم ہے نا کہ جب ہم بلندی کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا دم گھٹتا ہے، آکسیجن کی کمی یا جس وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو ان کے دلوں کو کھول دیتا ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں وہ یہ طے کرتا ہے کہ وہ گمراہ کیے جائیں گے، تو ان کے سامنے جب وہ بات پیش ہوتی ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، دم گھٹنے لگتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ آسمان کی طرف اٹھائے جا رہے ہیں۔ آگے جا کے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کھولا ہے کہ اسی طرح سے اللہ گندگی مسلط کر دیتا ہے ان کے اوپر کہ جو جاننا نہیں چاہتے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یعلمون، جو نہیں جاننا چاہتے ان کے آگے یہ کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اسی قانون کو، اسی بات کو بتایا گیا کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرَ اللَّهِ اسْمَعُهُمْ، اور ابو لہب کا رویہ ٹھیک ہوتا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور وہ اس کو اپریشیٹ نہ کرتے؟ مگر یہ خدا کا فیصلہ تھا کہ جو شخص رونت تکبر کے ساتھ خدا کے دین کو ٹھکرائے گا، مذاق اڑائے گا،
لوگوں کو ذلیل کرے گا وہ نہیں ڈیزرو کرے گا. تو فرمایا کہ جی اگر آپ انتظار کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا, اور اس کو یاد رکھ, میں بھی یاد رکھوں گا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ, اور اگر وہ ان کو سنا دے اب, لَتَوَلَّوْا, تو وہ منہ موڑیں گے, وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور اعراض کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, کرو, اس پر لبیک کہو. اذا دعاکم لما یحییکم, جب وہ تمہیں دعوت دیں, تمہیں پکاریں اس پیغام کی طرف کہ جو تم کو زندگی بخشنے والا ہے. یعنی یہی تو پیغام ہے کہ جو انسانوں کو زندگی بخشنے والا ہے. اصل زندگی, اصل قوت, اصل انسان کے اندر ہدایت, روشنی, رہنمائی تو اسی پیغام سے ملتی ہے. تو اے لوگو, اے ایمان والو, اپنے آپ کو محروم نہ کرو اس سے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں دعوت دیں اس پیغام کی طرف اور تم اس سے اعراض کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور جان لو کہ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے, سمیٹے جاؤ گے. یہ پھر اسی قانون کو بیان کیا گیا کہ یہ جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یعنی اللہ روک دیتا ہے, میں نے نہیں سننے دینا اس کو, میں نے نہیں اس کو ہدایت دینی. اس نے میرے پیغمبر کو ذلیل کرنے کی کوشش کی, اس نے میرے دین کا مذاق اڑانے کی کوشش کی, اس نے میرے ایک عام آدمی کے ساتھ زیادتی کی, یہ متکبر آدمی ہے, یہ میں نہیں اس کو سننے دوں گا. تو یہ بڑی سخت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جان لو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے. یحول بین المرء وقلبہ, وہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, رکاوٹ بن جاتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور یہ جان لو کہ ایک دن اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے, سمیٹے جاؤ گے. یعنی اس میں جو قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے وہ انسان کی, یہ کون سا دل ہے؟ نہیں دیکھ رہا, ایک تو وہ ہمارا ہے جو میڈیسن میں ہم کو بتایا جاتا ہے. اصل میں انسان کے اندر اس کی شخصیت میں ایک وہ پہلو ہے کہ جس میں وہ بات کو سنتا ہے اور سننے کے بعد اس کو اپریشیٹ کرتا ہے, اس سے متاثر ہوتا ہے. آپ کسی کی اچھی بات سنیں تو آپ کے اندر ہوتا ہے نا, یار یہ بہت اچھی بات کی, آئی جسٹ لو اٹ, یار یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل کی بات ہے. اور اگر انسان کے اندر یہ جو ایک اپریسیشن کی جو ایک کیپیسٹی ہے, ایک ایبلٹی ہے, یہ خراب ہو جائے, یہ کیا بکواس کر رہا ہے, یہ ایسی فضول بات کر رہا ہے. قرآن شریف میں قلب مطمئن, جی, مطمئنہ اور اس طرح کی کوئی لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے, اور قلب کا لفظ جگہ جگہ استعمال ہوا, یعنی وہ نفس مطمئنہ ہے, وہ بھی یہی چیز ہے. قلب سلیم ہے, قلب سلیم ہے, یعنی وہ دل, وہ شخصیت کہ جس میں سلامتی ہے, جس میں خیر ہے, جو اچھائی کی طرف مائل اور برائی سے گریز کرتی ہے. یعنی ہر انسان کو اللہ نے ایک اچھی فطرت دی ہے. اس کا جو دل ہے, اس کی جو شخصیت ہے, اس کے اندر خیر کی طرف میلان ہے, اس کی اپریسیشن ہے, اور برائی سے ایک دوری ہے. وہ اس کو اجنبی, ایک پریشان کرنے والی چیز لگتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو انسان کا دل ہے, یعنی جہاں انسان سچائی کو, اچھی بات کو اپریشیٹ کرتا ہے, خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے بعض لوگوں کو ہدایت سے محروم کرنا ہے, تو پھر وہ محروم کرنے کے لیے اپنے اس قانون کو نافذ کر دیتا ہے. اللہ حائل ہو جاتا ہے, یعنی اللہ کا قانون پھر رکاوٹ بن جاتا ہے کہ لوگ اس بات کو سنیں اور سننے کے بعد اس سے متاثر ہوں. اس لیے کہ یہ سننا اور متاثر ہونا یہ خدا کے اس فیصلے پر مبنی ہے کہ جو فیصلہ وہ کرتا ہے اس بنیاد پر کہ کون اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اس فطرت کو کہ جو تمام انسانوں کو ملی, وہ اس کی قدر کرتا ہے, وہ اس کو مینٹین رکھتا ہے, پریزرو رکھتا ہے جیسے کہ وہ اپنی اصل شکل میں ہے, اور کون اس کو بگاڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام میں کرتا ہوں,
اور اس وجہ سے تم اس بات سے ڈرو، اس لیے کہ یہ ایک بڑی سنگین حقیقت ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے، بچو اس فتنے سے خاص طور پر کہ جو تم میں صرف انہی لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یعنی تم میں سے جو لوگ ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں، بعض اوقات بعض اللہ کی طرف سے پکڑ کے فیصلے صرف انہی لوگوں پر نہیں آتے بلکہ وہ پورے معاشرے کے اوپر آتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں خیر کے پھیلانے والے اور برائی سے روکنے والے بنیں۔ ہر شخص کو اس کے دائرے میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ نیکی کا پرچار کرے اور برائی سے روکے۔ اگر اپنے دائرہ اختیار میں وہ روکنے کا اختیار رکھتے ہوئے کسی برائی کو روکتا ہے ہاتھ سے، تو یہ بھی اس کے لیے ان حالات میں سب سے زیادہ مناسب ہے کہ جہاں یہی سب سے مطلوب ہے، یعنی حکمت میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو روک لے، ورنہ یہ کہا گیا کہ انسان اپنی زبان سے اس کو برا کہے۔ یہ ظاہر ہے کہ پہلے درجے کے مقابلے میں کمتر ہے، اور کم سے کم یہ کہ اس کو دل میں برا جانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ اگر کبھی کسی موقع پر ایسا ہو کہ ایک پانی کے جہاز میں دو درجے ہوں، ایک اوپر کا اور ایک نیچے کا، اور وہ لوگ کہ جو اوپر کے درجے میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ آپس میں یہ کہیں کہ یہ جو نچلے درجے کے لوگ ہیں کہ جو پانی کو پانے کے لیے اوپر نہیں آ رہے بلکہ اس کے فرش میں چھید کر رہے ہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ یہ تو ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق، تو اس چھید کے نتیجے میں جب وہ جہاز ڈوبے گا تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں معاشرے میں رہتے ہیں، اس ماحول کے برائی سے آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر آپ بے نیاز ہوں گے تو اس کے نتیجے میں آپ بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہاں اسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظلم کرنے والے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ میں ان آیتوں کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے شروع کیا تھا آیت نمبر 15 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان الذین کفروا، جب تم مقابلے میں آؤ ان کے کہ جنہوں نے انکار کیا، زحفاً فوج کشی کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار، تو تم انہیں پیٹ، یولیہم یومئذ دبرہ، یہ جان لو کہ جو اس دن ان کو پیٹ دکھائے گا، جو اس دن منہ موڑے گا ان کے سامنے، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ جنگ کے لیے کوئی تدبیر کے طور پر ایسا کیا گیا ہو، او متحیزا الی فئۃ، یا پھر اپنی فوج کے کسی حصے میں جا ملنے کے لیے ایسا کیا ہو، فباء بغضب من اللہ، اگر ان دو وجوہات کے علاوہ کسی اور وجہ سے، یعنی خوف ڈر کی وجہ سے پھیری، تو جان لو کہ وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر، ومأواہ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم، بئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو تم نے اس وقت ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تم ہو جبکہ تمہاری طرف سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ لڑ رہا ہے، تو یہ جان لو کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور نہ ہی تم نے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ نہیں اے پیغمبر، آپ نے ان کے اوپر خاک نے پھینکی، بلکہ اللہ نے
وہ خاک پھینکی، وہ کنکر پھینکے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ اس لیے کیا تاکہ ایک جانب اللہ انکار کرنے والوں کو اپنا رعب، اپنا دبدبہ، اپنی شانیں دکھائے، اور دوسری جانب مسلمانوں پر اپنی عنایات فرمائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ تو جو کچھ ہوا وہ تمہارے سامنے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدَ الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ ان منکروں کی، انکار کرنے والوں کی تمام تدبیروں کو بیکار کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم نے پھر یہ کیا، نعود، تو ہم بھی پھر یہی کریں گے، ہم دوبارہ یہی کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيهَا، تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ کہ وہ کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ نہ موڑو جب کہ تم سنتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے قالو، کہا، سمعنا، ہم نے نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین حیوان، الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ گونگے اور بہرے انسان ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اور اگر اللہ ان کے اندر کوئی خیر پاتا، خیر جانتا، تو لازماً ان کو سنواتا۔ ولو اسمعہم، اور اب خیر کے بغیر وہ ان کو سنوائے گا، لتولوا وہم معرضون، تو وہ منہ موڑیں گے اعراض کرتے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس پیغام کی طرف کہ جو تمہیں زندگی بخشنے والا پیغام ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ، یحول بین المرء وقلبہ، انسان اور اس کے دل کے درمیان، اور یہ کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ واتقوا فتنۃ، اور بچو اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو ان لوگوں کو تم میں سے خاص طور پر ہی نہیں آئے گا کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سزا دینے میں سختی کرنے والا ہے۔ جی، آپ کا سوال سب سے پہلے کیا تھا؟ جی تو بھائی، میرا اس آیت سے ریلیٹڈ کوسچن تھا جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ہدایت نہیں دینا چاہتا ہے وہ ان کے دل کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دیتا ہے۔ جی، تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے سنا ہے وہ یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو زندگی میں ایک مرتبہ ہدایت ضرور دیتے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس بندے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ ہدایت کے قابل ہے یا نہیں۔ یہ چوائس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اگر تو وہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے کے واپس لے لیتا ہے۔ تو اب میرے سے کوشچن یہ ہے کہ یہ بات جو ہے کہ جو بھی آپ نے آیت میں بتائی کہ جی ہدایت اللہ تعالیٰ جب دینا چاہتے ہیں اپنے بندے کو تو دیتے ہیں، اور اگر نہیں دینا چاہتے تو اس کے دل کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دیتے ہیں کہ اس تک بات نہیں پہنچتی۔ اس پہ سے مجھے یہ بات یاد آئی ہے کہ ایک جگہ پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ہر انسان کو ایک مرتبہ ہدایت کا موقع دیتے ہیں۔ اب یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سے استفادہ حاصل کرے یا نہ کرے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہر انسان کو اچھائی اور برائی دکھا کے اس پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آیا وہ اپنے لیے کیا چنتا ہے، کیا وہ اپنے لیے دوزخ چنتا ہے یا وہ اپنے لیے جنت پسند کرا۔ تو یہ کائنڈلی بتائیں گے؟ دیکھیے، انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے۔ انسان کو اگر آزادی نہ ملتی تو انسان اللہ کے ہاں جواب دینا ہوتا۔ یہ آزادی کیا ہے؟ یہ آزادی یہ ہے کہ
میں چاہوں تو اچھائی کو اختیار کروں، میں چاہوں تو برائی کو اختیار کروں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس دنیا میں مجھے جس طرح سے ڈیزائن کر کے بھیجا گیا ہے، میرے اندر صحیح اور غلط، خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے کا احساس تمیز دے کر بھیجا گیا ہے۔ یہ ہماری فطرت میں ہے۔ ایک تیسرا پہلو بھی ہے، یعنی اگر یہ دو باتیں کسی کو بتائی جائیں نا، کسی ایسے شخص کو کہ جو چاند مریخ میں رہتا ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ دونوں باتیں میں نے آپ کی سن لی، اس کے نتیجے میں میرا کنکلوژن یہ ہے کہ دنیا میں سارے لوگ اچھائی اختیار کریں گے اور برائی کو چھوڑ دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ آزاد ہیں اور لوگوں کو معلوم ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ تو اس چاند والی مخلوق کو پھر ہم یہ بتائیں گے کہ نہیں، ویٹ اے منٹ، آپ ہماری پوری تقریر سن لیں۔ ایک تیسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ برائی اگرچہ کہ برائی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ برائی ہے، ظالم ہے بڑی اٹریکٹیو، اس کے اندر بڑی ایکسائٹمنٹ ہے، بڑے فائدے ہیں، اور نیکی اگرچہ کہ نیکی ہے مگر وہ ہے بڑی مشکل اور بورنگ بھی لگتی ہے۔ تو یہی اصل میں امتحان اور آزمائش ہے۔ اس میں یقیناً انسان پھسلتا ہے، یقیناً انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے انسان کے اندر چونکہ یہ احساس رکھا ہوا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ برائی کیا ہے اور جانتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، تو وہ برائی کرنے کے بعد اس کے اندر اچانک اس کا احساس بیدار ہوتا ہے، اور وہ اگر ایک اچھا حق پسند انسان ہے تو وہ پھر اس پر توبہ کرتا ہے، پچھتاتا ہے۔ یہ کشمکش ہے کہ جو اس دنیا میں ہر انسان کے اندر برپا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک، آپ سمجھیے کہ رزم گاہ ہے، ایک بیٹل فیلڈ ہے جس میں خیر اور شر کے درمیان یہ چپقلش، یہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اس خیر اور شر کے مقابلے میں شر کو اتنا زیادہ ترجیح دینے لگتا ہے کہ وہ خیر کو دبا دیتا ہے، اور وہ اپنے باطن کی صلاحیتوں کو چنانچہ اس کے نتیجے میں زنگ آلود کر دیتا ہے۔ زنگ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ تو پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جس موقع کے پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس کے اندر جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں تھیں سچائی کو ماننے اور اختیار کرنے کی، وہ اس بری طرح سے متاثر ہو گئی ہیں کہ اب یہ بات کو نہیں سنے گا، بات کو نہیں سمجھے گا۔ تو یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ انسان اپنی آزادانہ مرضی سے کرتا ہے۔ اس میں جو آپ نے بات بیان فرمائی وہ بات اصولاً ٹھیک ہے کہ اللہ ہر انسان کو ہدایت جاننے کی توفیق دیتا ہے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کی قدر کرتے ہیں، یعنی اس کو ہدایت، سچائی، حق سمجھنے کے بعد اس کے اندر جو لپٹی ہوئی مشکلات ہیں، جو اس میں آزمائشیں ہیں، وہ ان سے نہیں گھبراتے اور وہ اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں۔ تو اللہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اللہ ان کو آگے بڑھاتا ہے، اللہ ان کے اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور جو لوگ ہدایت کے اندر جو آزمائش اور مشکل ہوتی ہے اس سے گھبرا کر، اور برائی کے اندر جو ٹیمپٹیشن اور لالچ ہوتی ہے اس سے متاثر ہو کے اس کی طرف اتنے جھک جاتے ہیں کہ پھر وہ بددیانتی کرنے لگتے ہیں، جان بوجھ کر وہ سچائی کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ تو ایک موقع پر آ کے اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے اب اس کو ہدایت نہیں دینی، میں اس کو ہدایت سے محروم کر دوں گا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون۔